عاجل آئیے اسی کے ساتھ ہم بسد احترام گزارش کرتے ہیں جو اسلام محفوظ رضا بری سے کہ وہ ہیں بصیرت البیان سے مومنین کے قلوب کو جلا بخشیں بر محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رحم اللہ قرآن الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على خير خلقه وسيد رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا وهادينا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. صدق الله العلي العظيم. روز اربعین ہے کاروان سید الشہداء 40 دن کی جدائی کے بعد آج کربلا پہنچا ہے. اہل بیت اطہار اور دیگر چڑھنے والے جابر بن عبداللہ انصاری اور عطیہ عوفی کی شکل میں آج مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے بارگاہ صاحب زمان سے ان زائرین کے ساتھ ہوتے ہوئے مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پیش کریں تاکہ ہمارا نام بھی اربعین کے زائرین میں شمار ہو جائے. انشاءاللہ سب مل کر سلام ابا عبداللہ کا جواب دیں گے. سلام کریں گے انشاءاللہ کہ ضرور مولا کربلا سے جواب پہنچائیں گے. گرچہ ہمارے کانوں میں مولا کی آواز سننے کی طاقت اور استطاعت اور وہ شائستگی موجود نہ ہو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام حسین
اس سلام کے اور مجلس کے قبول ہونے کے لیے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ کہ پروردگار عالم جلد از جلد ہم سب کو روز اربعین قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند عالم دنیا کے انحرافات سے دنیا کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہوئے صحیح معنی میں اہل بیت کا چاہنے والے ہونے کی آخری دم تک ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. ہماری نسل میں اہل بیت کی محبت کو پروردگار عالم آج تک جس طرح سے ہمارے اجداد کے طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے قیامت تک ظہور امام زمانہ کے ساتھ ہم سب کا اسی راہ میں پروردگار عالم ہم سب کو باقی رکھیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اربعین ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اربعین ایک عربی لفظ ہے. اس کا فارسی جو تقریباً ہم بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں چہلم اور اردو 40. اربعین کا معنی عربی میں ہے اربعین، فارسی میں ہے چہلم اور اردو میں ہے 40. آج 72 شہیدوں کا چہلم اور 40واں ہے، اربعین ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے 11ویں امام مولا حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت جو آج ہی کے دن سے منسوب ہے اور مخصوص ہے، اس کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. اور انشاءاللہ کل کا جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ جناب صفوان جمال، آج ہم نے جو زیارت پڑھی نماز سے پہلے زیارت اربعین، یہ زیارت کا ہم تک پہنچانے والے جناب صفوان جمال ہیں. چھٹے امام کی خدمت میں جب یہ پہنچے تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اے صفوان، اگر آج کے دن تم کربلا پہنچو یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا ارادہ کرو تو ان الفاظ میں سلام کرنا. تو امام نے صفوان کو تعلیم دی، صفوان نے ہم تک پہنچایا. تو یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں جناب صفوان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مختصر 11ویں امام کی ایک روایت ہے اور ایک قابل اعتبار روایت بھی ہے. امام نے فرمایا علامات المؤمن خمسہ، مومن کی 5 نشانیاں. الصلاۃ 51، 51 رکعت 24 گھنٹے میں نماز مومن کی پہچان، مومن کی نشانی، مومن کی علامہ. والتختم بالیمین، دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. والتوفیر الجبین، پیشانی کو خاک پر رکھنا سجدے کے وقت. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کے دوران یا قرآن پڑھنے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں کہنا. وزیارت الاربعین، اور اربعین کی زیارت کرنا، روز اربعین کی زیارت یہ مومن کی نشانی سے. دنیا میں ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو، اکثر چیزوں کو خود چیز سے نہیں پہچانتے بلکہ اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں. سورج کو ہم نے کبھی سامنے جا کے نہیں دیکھا کہ وہ کیا ہے، لیکن اس کی اجالے سے، اس کے نور سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بڑی والی چیز ہے. تو ہمارا تعلق دنیا میں اکثر و بیشتر نشانیوں سے ہے. کوئی بھی انسان کچھ بھی دعویٰ کرے تو اس کی ایک علامت ہونی چاہیے. بغیر علامت کے آدمی پہچان نہیں سکتا.
آدمی کی صحت کا اور بیماری کا بھی پہچان علامتوں سے ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. 5 علامتیں. میر تقی میر ایک شعر کہتے ہیں علامتوں کے حوالے سے کہ ہر چیز کی علامت ہونی چاہیے. چاہ کا دعویٰ سب کرتے ہیں مانے کیسے بے آثار. چاہ کا دعویٰ سب کرتے ہیں مانے کیسے بے آثار. اثر یعنی نشانی. بے آثار کیسے مانے, بغیر نشانی کیسے مانے. چشم کی سرخی, زردی منہ کی, عشق کی کچھ علامت پتا تو چلے گی آدمی چاہ رہا ہے. اس نشانی کے اعتبار سے 5 امام کی جو روایت بتائی ہم نے, ایک شخص 7ویں امام یا 8ویں امام کی خدمت میں پہنچا, آگے کہنے لگا کہ مولا انا من شیعتک فدعونی, مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, میرے لیے دعا کر. ہمیں مولا کوئی مومن کو, کوئی بڑی شخصیت کو, کوئی نیک آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں, دعاؤں میں نہ بھولیں. انا من شیعتک فدعونی. امام نے فرمایا اتظن اننی لا تدعوکم, کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تم کو دعا نہیں کرتے؟ کیا تو گمان کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے کہ ہم تمہیں دعا نہیں کرتے؟ روایت کا جملہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کی, سوچا, تو پھر فوراً فرمایا لا تنسانی, نہیں مولا آپ ہم کو نہیں بھولیں, آپ ضرور ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو امام نے فرمایا کہ یہ تو جو کہہ رہا ہے کہ ہم تجھ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے, نشانی کیا ہے, کیسے پتا چلا تجھے, کہاں سے سمجھا کہ ہم تجھ کو دعا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ اپنے شیعوں کو کبھی بغیر دعا کے نہیں چھوڑتے, میں آپ کا شیعہ ہوں تو ضرور آپ مجھے دعا فرماتے ہوں گے. تو امام نے کہا بے شک, لیکن یہ بھی جان لے کہ سب کو ہم دعا برابر نہیں کرتے. سب کو دعا برابر نہیں کرتے, تاکہ مولا پھر دعاؤں میں بھی اوپر نیچے ہے. کہا کہ ہاں کیسے مولا توضیح دے. تو امام نے فرمایا پہلے یہ دیکھ, توجہ فرمائے, پہلے یہ دیکھ تیرے دل میں ہم کتنے ہیں, جتنے ہم تیرے دل میں ہیں وہی دعا ہم سے کرتے ہیں. یہ دیکھ تو ہم کو کتنا یاد کر رہا ہے, تو ہم کو کتنا چاہ رہا ہے. تو جتنا چاہے ہم اتنا تیرے لیے دعا کریں گے. نشانی ہونی چاہیے انسان. چوتھے امام امام زین العابدین کی خدمت میں کربلا کے بعد امام گھر میں تشریف فرما ہے. امام کے گھر کا نوکر آنگن میں ہے, دروازے کو دستک دیا گیا. نوکر پہنچا دروازے کے پاس, دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. من انت, کون ہو تو؟ انا من شیعت زین العابدین, میں چوتھے امام کی شیعوں میں سے ہوں. تو جیسے اس نے کہا میں چوتھے امام کی شیعوں میں سے ہوں, اس نے کہا کہ ذرا رکو میں چوتھے امام سے اجازت لے کے آتا ہوں. امام کا کیا دستور ہے. اندر گیا راوی خادم, جانے کے بعد کہا کہ مولا کوئی دروازے پہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. روایت کے جملے ہیں, راوی کہتا ہے کہ امام اتنا تیز دوڑے دروازے کے پاس, میں ڈر رہا تھا کہ امام گرنا چاہتا. یعنی ذرہ برابر بھی امام اس کو معطل کرنا, اس کو رکانا, اس کو منتظر رکھنا نہیں چاہ رہے تھے, تکلیف دینا نہیں چاہ رہے تھے اس کو. امام ایسے دوڑے دروازے کے پاس, میں ڈر رہا تھا کہیں ایسے نہ ہو کہ امام زمین پر گر جائیں. جیسے ہی امام دروازے پہ پہنچے, دروازہ کھولا, آدمی کو دیکھا تو امام نے اداسی سے چلا ہو لیا. میں نے کہا کہ
کہ مولا اتنے شوق سے دوڑے آئے اور یہاں آپ کا چہرہ اداس ہو گیا. تو امام نے فرمایا جب اس نے کہا ہمارا شیعہ ہے تو میں شیعہ سے ملنے کے لیے دوڑا. جب میں سامنے آیا تو کوئی نشانی نظر نہیں آیا, کوئی نشانی اس میں نہیں ہے. تو امام نے صرف اس کو اس کی چاہت اس کی مانگ کو پورا کیا. امام آ گئے. اگر واقعی شیعہ اور واقعی جو امام کی علامتیں رکھی جانی ہیں ان علامتوں کے ساتھ آدمی پہنچے تو ہر چیز کی ایک علامت ہونی ہے. تو یہاں پر امام نے جو فرمایا کہ 5 نشانیاں ہیں مومن کی. 51 رکعت نماز, داہنے ہاتھ میں انگوٹھی, خاک شفا پر سجدہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بلند کہنا, زیارت اربعین. ان 5 پر اگر ہم توجہ کریں, دنیا میں مختلف فرقے ہیں مسلمانوں کے. یہ 5 نشانیاں اکثریت شیعوں میں پائی جاتی ہیں. خاک شفا پر شیعوں کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں کرتا. کربلا کو امام کے عقیدے سے غیر شیعہ نہیں کرتا. نیک آدمی ہے, صحابی رسول ہے, نبی کا نواسا ہے, جنت کا سردار ہے, ان عقیدوں سے جانا اور ہے. بے حیثیت امام, بعقیدہ امام جانے والے سے شیعہ ہیں. اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ اماموں کے زمانے میں کچھ نشانیاں رکھی گئی تھیں شیعوں کو پہچاننے کی. اماموں کو پابندیاں لگانے کے بعد امام کے چاہنے والوں پر بھی پہرے لگا دیے جاتے تھے. ایک دوسرے کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہاں تک بتایا گیا ہے کہ لوگ سر پر گچری رکھ کر کچھ بیچنے کے ارادے سے امام کی کھڑکی سے گزر کر مسئلہ پوچھ کے آ جاتے. یہاں تک پابندی تھی کہ کوئی آدمی امام کے دروازے کے اندر نہیں آ سکتا تھا. ایسے مقام پر اماموں نے فرمایا کہ تم اپنے ہو یہ پہچاننے کے لیے دہنے ہاتھ میں کوئی کوئی کہیں راستے میں نظر آ جائے, کہیں جانور نہیں اپنا ہے. اگر کہیں موقع مل جائے کہ پوچھنے کا یا جاننے کا تو پوچھ لینا, جان لینا, کچھ خبر دینا ہے, کچھ خبر لینا ہے. تو یہ مقام پہچان یہ ہے کہ اپنے دہنے ہاتھ میں گھٹ تو پہچان آتی ہے. یہ 4. تو نماز بھی یہاں پر 4 چیزوں کا شمار جو مخصوص شیعوں سے ہے اس کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی شمار کیا گیا ہے. ملتا ہے کہ حجاج اور ان ظالموں کے زمانے میں حجاج کہتا تھا کہ اس شہر میں جتنے شیعہ ہیں شمار ہو. درباری آ کر کہتے تھے, سپاہی آ کر کہتے تھے کہ حجاج تمہیں تو کہیں دیا جا کے مار دو, پیشانی پر تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ شیعہ ہیں, ہم کیسے ماریں ان کو. تو حجاج کہتا تھا جاؤ مسجد کے دروازے پر جا کے کھڑے ہو جاؤ, جو اذان کی آواز سن کر اندر آ جائے تو سمجھ لو یہ بابا ہے. جو نماز کی اذان سن کر, اذان کی آواز سن کر آ جائے سمجھ لو یہ علی کا چاہنے والا ہے, اس کو مار دے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو علامات میں سے. آج ہم نے جو زیارت اربعین پڑھی, زیارت اربعین میں ہم نے ابتدا میں توضیح بھی دی تھی. پوری زیارت اربعین 3 حصوں پر تقسیم ہے. پہلا حصہ امام حسین اور حسینیت کی پہچان کیا ہے, نشانی کیا ہے. دوسرا حصہ یزید و یزیدیت کی پہچان اور ان کی علامت کیا ہے. تیسرا حصہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اماموں کا ہر ایک جملہ, ہر ایک قدم زمانے کے حالات کو دیکھ کر ہے. چوتھے امام کا کہ زمانے کا بہت بڑا جو کارنامہ تھا, ہم امام کی فضیلت کی اس چیز کو بیان کرتے ہیں. جب ماہ شوال کا چاند نظر آتا تو امام اپنے گھر میں موجود غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے. آزاد کر کے خدا سے یہ دعا کرتے کہ خدایا میں نے تیرے بندوں کو آزاد کیا ہے, تو مجھے آگ سے آزاد کر. یہ دعا کر کے چوتھے امام غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے. دنیا سمجھتی تھی کہ یہ امام سنت پر عمل کر رہے ہیں ثواب لینے کے لیے, لیکن اس کے پیچھے امام سجاد علیہ السلام کا جو فکر تھی امام کی, جو امام کرنا چاہ رہے تھے, بہت دیر کے بعد دنیا نے سمجھا.
بہت دیر کے بعد دنیا نے سمجھا اماموں کی خاصیت یہی ہے، پیغام الہی کی خاصیت یہی ہے کہ آدمی کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں بھی آ جائے، اس کے عقل سلیم ہو، قلب سلیم ہو تو آسان سے سمجھ جائے گا۔ اگر آدمی کے ذہن اور دل میں کچھ گڑبڑ ہو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو 40 ہے، 40 اہل بیت کے نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، روایت میں بہت سارے نمبرز کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نمبرز ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا بغیر نمبرز کے ہم زندگی نہیں کر سکتے۔ آدمی کا فون نمبر مانگا جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ کا فون کا نام ہے، کہتا آپ کا فون کا کانٹیکٹ نمبر دے۔ نمبر ہماری زندگی سے، آپ کے گھر کا ایڈریس دے، نمبر دے، آپ کا گھر کا ہے، آپ کس گلی میں رہتے ہیں، نمبر کیا ہے۔ قرآن اور روایات میں مختلف عادات، قرآن میں مختلف عادات بتائے گئے ہیں۔ 40 یہ جو 40 کا لفظ ہے قرآن میں 4 جگہ آیا ہے، 4 جگہوں پر قرآن میں کلمہ 40 آیا ہے، لیکن یہ 40 کو چہلو ہم کہتے ہیں اس معنی میں نہیں، 40 کے معنی میں۔ ان 40 کو ان چاروں جگہ ہم دیکھیں تو 3 نتیجے ملتے ہیں جو آج ہم یہاں پر علامت کے طور پر آج کی زیارت میں لے سکتے ہیں۔ 2 جگہ ایسے ہیں جہاں خداوند عالم نے 40 کو امتحان کے لیے استعمال کیا۔ 40 امتحان کے لیے، کون سا امتحان؟ خداوند عالم نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پہ آئے۔ سورہ اعراف میں آیت ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ خداوند عالم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ لوگوں سے جدا ہو کر میرے پاس آؤ، میں توریت دینا چاہ رہا ہوں۔ لوگوں سے 30 دن کا وعدہ دے کر آؤ، 30 دن کا وقت دے کر آؤ کہ میں 30 دن بعد واپس آ رہا ہوں۔ 30 دن جب وہ طور پر گزر گئے تو خدا نے کہا کہ موسیٰ تمہاری امت تو کہہ رہی ہے کہ ہم موسیٰ کو بہت مانتے ہیں، 10 دن زیادہ رہو ان کے اس محبت کا اور اطاعت کا بھی امتحان لے لیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ 30 دن کے لیے بلایا تھا، 10 دن بڑھا دیے، 40 دن 40 پورا ہو گیا۔ تو 40 جب پورا ہو گیا، 30 دن تک لوگ سجدہ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے۔ 31ویں دن جب لوگوں نے دیکھا کہ شاید اب آئیں گے موسیٰ، اب آئیں گے موسیٰ، رات گزر گئی تو دوسرے دن مسجد اور عبادت خانہ چھوڑ کر مندر پہنچ گئے گائے کے سامنے۔ سامری نے پتلا بنایا ایک حیوان کا، گائے کا، اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا خدا ہے، کہاں موسیٰ چلا گئے۔ اگر موسیٰ سچ ہوتے تو آ جانا چاہیے تھا۔ جب سامری نے یہ کہا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ کی اطاعت چھوڑ کر سامری کے سامنے اور اس پتلے کے سامنے، بت کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے، برسوں کی محنت سے لوگوں کو مسجد کا راستہ دکھانے والا موسیٰ 10 دن دور رہا۔ جب آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ موسیٰ کے بھائی کے ہارون کے علاوہ کوئی مسجد میں نظر نہیں آیا۔ پوری قوم بت خانے میں، پوری قوم بت خانے میں۔ 40 کا عدد 2 کاموں کے لیے ہوگا اس روایت میں۔ ایک بڑا عہدہ دینے کے لیے 40 کو بلایا جاتا ہے، امتحان لینے کے لیے 40 کا نمبر دیا جاتا ہے۔ 40 عہدہ دینے کے لیے بھی ہے، امتحان لینے کے لیے بھی ہے۔ یہیں سے ہم کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں رہنے والے لوگوں پر میرا سلام، جو میرے 12ویں بیٹے کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہا کہ اے فرزند رسول، اس زمانے کے لوگوں کو آپ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ تم ہم کو آنکھوں سے دیکھ کر ماننا مشکل ہے۔ وہ لوگ اماموں کو اور پیغمبروں کو مانیں گے صرف کتابوں اور زبانوں سے ہے، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ یہیں سے اندازہ لگائیں اپنے ایمان کا، اور اس لیے ہم کو بڑی دقت سے حفاظت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے مولا امام زمانہ کو پردہ غیبت میں گئے ہوئے، صلوات پڑھیں محمد۔
جو قوم موسیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر دستین ایمان نہ بچا سکی، یہ وہ قوم ہے جس نے 1200 سال ایمان کو دیکھے بغیر اطاعت کر رہی ہے۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ تو ہماری عدد کا جو ہے علامت ہے، علامت 8ویں امام کو جب مدینے سے خراسان بلایا مامون نے، امام راستے سے آ رہے تھے، ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ خیمہ ہے، خیمے میں پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے، پیغمبر اسلام کے سامنے تشت ہے، تشت میں کھجور ہے۔ یہ آدمی خواب ہی میں رسول کے پاس گیا، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ان کھجوروں سے کچھ مجھے دے دے۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے کیوں اٹھائی اس کو دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب ہی میں گنا تو 19 تو میں اٹھ گیا، بیدار ہوا، میں نے کہا خواب مجھے اطلاع ملی کہ امام رضا آ رہے ہیں خراسان جانے کے لیے اور امام کا گزر اسی راستے سے ہوگا۔ تو یہ انتظار کر رہا تھا کہ امام سے ملے۔ اسے خبر ہو گئی کہ ہاں امام پہنچ چکے ہیں شہر میں۔ کہا کس محلے میں ہے؟ کہا فلاں فلاں محلے میں۔ کہتا کہ جب میں اس محلے کی گلیوں میں پہنچا تو بالکل وہی گلیاں تھیں جو میرے خواب میں تھی، وہی گھر تھے جو میرے خواب میں تھے، بالکل ویسے ہی خیمہ تھا جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، ویسے ہی کپڑے پہنے تھے مولا نظام جیسے میں نے خواب میں دیکھے تھے، ویسا ہی تشت امام کے سامنے تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، سب کچھ ہو ویسے ہی۔ میں نے امام سے فرمایا مولا یہ حقیقت پہنچ کر مولا مجھے کچھ کر چھوڑ۔ امام نے اپنی ٹیم اٹھائی اور اس کے حوالے کرے۔ وہ کہتا کہ میں نے امام کے سامنے کھڑے کھڑے آہستہ آہستہ گنا کہ کتنے کھجور امام نے دیے، جب گنا تو دیکھا 19 کھجور۔ تو اس کے ذہن میں سوال آیا کہ خواب میں رسول اللہ نے 19، یہاں پر امام نے 19، کیوں کم زیادہ نہیں کیا؟ اس نے الفاظ دوسرے طریقے سے امام سے ماننا چاہا، مولا کچھ بڑھ کر کے دے دے یا کچھ کم کر کے دے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر پیغمبر اسلام نے زیادہ یا کم دیے ہوئے تو میں بھی دیتا، اگر رسول نے کم زیادہ دیے ہوئے تھے تو میں بھی دیتا۔ یعنی 19 اور یہ نمبر سے امام نے بتایا نبوت اور امامت میں فرق نہیں ہوتا، گرچہ نمبر میں شادی بنی ہے یہاں پہ، لیکن بتانا یہ تھا کہ نبوت اور امامت اسی کو کہتے ہیں کہ جو کام نبی کرے وہی کام امام کرے۔ اور یہ بھی بتا دیا ہم کو کہ امام وہ ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر کو نہیں، انسان کے خوابوں پر بھی امام کا علم ہوتا ہے۔ محمد وعلی محمد ایک اور بات محمد والا معافی چاہتا ہوں حضرات سے۔ تو دوسرا جو 40 کا ہے نمبر ہے، 40 قرآن میں جو آیا ہے، حضرت موسیٰ نے دعوت دی تو دعوت دینے کے بعد لوگوں سے کہا کہ خداوند عالم نے کہ ایک مقدس سرزمین میں بنی اسرائیل کو لے کر جا۔ جب یہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس سرزمین میں کچھ ظالم لوگ تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ جب تک یہ لوگ وہاں رہیں گے ہم نہیں آئے۔ تو خدا نے فرمایا، موسیٰ نے کہا کہ خدایا تو کہہ رہا ہے کہ بیت المقدس لے کے جا، پاک سرزمین میں لے کر جا، یا نہیں آ رہے ہیں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم اور تمہارے خدا جا کر پہلے ان کو بھگاؤ پھر ہم آئیں گے۔ تو خدا نے کہا انہا محرمۃ علیہ 40 سنہ، موسیٰ ان کو بتا دو کہ اس اطاعت پروردگار کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ 40 سال سزا دیں گے، 40 سال کو سزا دیں گے، 40 سال اس سرزمین میں نہیں آ سکتے۔ ان سے کہا تم کوئی دوسری سرزمین میں چلے جائیں اور وہاں جانے کے بعد بھٹکتے رہیں، پریشان رہیں، یتیم ہوں،
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 کا عدد سزا کے لیے بھی آتا ہے. تو اب تک 3 ہو گئے، عہدہ دینے کے لیے، امتحان کے لیے، سزا کی. اور ایک 40 کا جو قرآن میں آیت ہے جس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں، سورہ احزاب میں انسان کی ولادت کا تذکرہ خدا کرتے ہوئے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّي. خدا انسان ماں باپ کے لیے میں تجھ سے وصیت کر رہا ہوں، ماں باپ کا خیال کرنا، مخصوصاً ماں کا جس نے تمہیں پیٹ میں بھی رکھا تو سختیاں برداشت کرتے ہوئے، تمہیں دنیا میں بھی پیدا کیا تو سختیاں برداشت کرتے ہوئے، دودھ بھی پلایا تو سختیوں میں. تو ماں کا زیادہ خیال کرنا. 30 مہینے تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا، 30 مہینے. اس کے بعد جب 40 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا تو تم نے خدا سے کہا کہ پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا سکوں. جن نعمتوں کو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دیا ہے میں ان کا شکر بجا سکوں. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ انسان 40 سال جب ہو گیا تب جا کے کہا کہ خدایا مجھے ماں باپ نے جو مجھے خدمت کی ہے اس کا شکریہ بجا لانے کی توفیق دی. 35 سال میں نہیں، 30 سال میں نہیں. تو نتیجہ کیا ہے 40 کا؟ 40 کے لیے یہ بتایا جاتا ہے اس آیت میں کہ انسان کی 2 طرح کی بالغ ہونا ہے. انسان کا ایک انسان کا جسم بالغ ہونا ہے، ایک انسان کی عقل بالغ ہونا ہے. انسان کا جسم 15 سال میں بالغ ہوتا ہے لیکن انسان کی عقل 40 سال میں بالغ ہوتی ہے. 40 سال میں. تو یہاں سے پتا چلا کہ انسان 40 کا عدد عقل کے پختہ ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے. 4 چیزیں ہو گئی: عہدہ دینے کے لیے، امتحان کے لیے، سزا کے لیے اور عقل کے پختہ ہونے کے لیے. اب ان 4 چیزوں کو عاشور اور اربعین میں دیکھیں کہ یہ 4 چیزیں کیا تھیں. اس کے علاوہ ہم سائنٹیفک اعتبار سے بھی دیکھیں تو کہتے ہیں بچے جب دنیا میں آتے ہیں 40 دن تک جس کے گود میں بچے کو اٹھا لیا جائے بچہ چلا جاتا ہے. 40 دن جب کامل ہو جاتے ہیں تو بچہ صرف ماں باپ یا جس کو پہچانتا ہے انہی کے پاس جائے گا، اگر دوسرے اسے اٹھا لے تو رو دیتا ہے. 40 دن کے بعد بچہ پہچانتا ہے کہ میرے ہیں. 40 دن. امام زمانہ آج امام کی عمر پیدائش کے اعتبار سے 1200 سال کے نزدیک ہے، لیکن جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کی عمر 40 سال لگیں گے. برائے خوشنودی امام زمانہ بابا جبرائیل صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. امام زمانہ کی حکومت میں اگر امام کے سپاہی ہونے کا کسی کو شرف حاصل ہو جائے، ہر آدمی کی طاقت 40 لوگوں کے برابر ہو جائے. ہر آدمی، ایک آدمی اتنا کام کر سکے گا جتنا 40 لوگ کر سکتے ہیں. 1,24,000 انبیاء میں اکثر نبیوں کو خدا نے نبوت کا عہدہ دیا تو 40 سال کامل ہونے کے بعد. سید المرسلین کو، اشرف الانبیاء کو جب نبوت دینا چاہا خدا نے 40 سال مکے میں رکھا. 40 سال جب کامل ہو گئے تو کہا کہ غار حرا کام ہے، غار حرا نبوت دی. تو یہاں سے نبیوں کی 40 سال کے بعد عہدہ دینے سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر اسلام 40 سال تک مکے میں تھے، محترم تھے. 41ویں سال لوگ
اس کو ختم کرنے، اس کے ہدف کو خاتمہ کرنے، ناکام کرنے کی فکر میں ہے، تو نتیجہ یہ ملتا ہے 40 سال سے پہلے نبی تھا، نبوت نہیں تھی، 41 سال نبوت آئی، نبی کو ماننا آسان ہے، نبوت کو ماننا مشکل ہے، امام کو ماننا آسان ہے، امامت کو ماننا مشکل ہے۔ تو یہاں سے 40 یہاں، تو یہ 4 چیزیں ہم کربلا میں دیکھ لیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اور امام سجاد نے اس 40-40 میں ایک عہدہ لیا۔ وہ عہدہ کیا تھا؟ وہ عہدہ تھا کہ کربلا کو اس طرح سے مضبوط کر دیا جائے کہ اس کے بعد پھر کربلا میں کوئی انسان تبدیلی یا تحریف کرنے کی فکر بھی نہ کرے، مایوس کیا جائے، سزا دی جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم جب اطاعت پروردگار سے ہٹی 40 سال کی سزا ملی۔ آج دشمنان اہل بیت کو 40 سال نہیں، 400 سال نہیں، 800 سال نہیں، بلکہ آج یہ عظیم اجتماع اور کربلا کی تعریف و تمجید سنتے ہیں، لیکن پھر بھی جانا نہیں چاہتے۔ یہ سزا ہے جو خدا کی طرف سے مل رہی ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوگی سزا بھی اتنی بڑی ہوگی۔ آج موسیٰ کی نعمت چھوٹی نعمت تھی تو 40 سال کی سزا، حسین کی محنت 1,24,000 انبیوں کی محنت تھی، تو خدا نے کہا کہ جو حسین اور حسینیت سے ٹکرائے گا اس کی سزا دائمی ہوگی، سزا بھی ملی۔ اب یہاں امتحان بھی ہو، امتحان کن لوگوں کا؟ امتحان ہم لوگوں کا۔ 40 دن کوئی انسان کسی کے ساتھ رہ جائے تو اس جیسا ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام یا ساتھ امام کی خدمت میں ایک انسان آیا اور سوال کیا ہے، بہت بڑی خوبصورت بات ہے۔ امام حسین اور یزید کے لشکر میں بہت بڑا واقعہ تھا، ادھر بھی قرآن پڑھتے تھے، ادھر بھی قرآن پڑھتے تھے۔ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا بغیر سمجھے کہ وہ یزید کے لشکر سے چلا گیا، جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا وہ حسین کے لشکر میں آ گئے۔ قرآن پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، سمجھ کے پڑھنا کافی ضروری ہے۔ کل جابر کا جو ہم تذکرہ کر رہے تھے، جابر کی انتہا کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ سے مطلب کیا؟ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ لوگ دوسرے سن کر چلے جاتے تھے، وہاں مسابقہ چل رہا تھا، مقابلہ چل رہا تھا کہ میں 700 آیت، 600 آیت، میں 500 آیت، 400 آیت۔ جابر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے 500 اور 400 سے مطلب نہیں، 2 سمجھ کے کافی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت بھی یہی تھی۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، ساتھ امام کی آگے کہنے لگا کہ مولا روایتوں میں آپ نے فرمایا ہے، نشانی دیکھیں 40 امتحان ہمارا ہے، ان مجلسوں میں 40 دن ہم نے گزارے، 40 دن سے زیادہ گزارے، عاشور سے لے کر آج تک 40 دن 40 ہم نے اسے گزارا، تو اثر ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کے ساتھ امام کے پاس آیا کہنے لگا کہ مولا آپ نے اپنی روایت میں فرمایا ہے کہ انسان جو کرتا ہے فرشتے وہ بھی لکھتے ہیں، جو کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں۔ اب جو انسان انجام دے رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، فرشتوں نے دیکھا لکھ لی، لیکن ابھی جو انسان نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ فرشتوں کو کیا معلوم کہ کیا ارادہ کیا ہے؟ عجیب اہل بیت تھا، مثالوں کے ساتھ یہ انسان کو جب کم اپنے درجے سے کم انسان کو سمجھانا ہوتا ہے، مثال کا جو کانسیپٹ ہے اکثر وہاں پر ہے جہاں پر سمجھنا مشکل ہے، جہاں پر سمجھنا، تو اماموں نے دیکھا کہ نہیں اب اس کو دلیل کے ساتھ پیش کر کے سمجھنا مشکل ہے، یہ مثال دینا پڑے گا۔ چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا کہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا ممکن ہے خدا اس بات کی
طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کو انڈے میں لے کے آ جائے. نہ انڈا بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہوتی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. امام نے فرمایا بے شک کافی خدا سے کہیے، یعنی آپ درخواست کریں کہ کر کے دکھائیں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. آنکھ کھول کے سامنے منظر دیکھ یہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا بہت بڑا پہاڑ، بہت دریا، درخت کا تیری آنکھ کی، اور یہ جو تیری پوری آنکھ ہے، پوری آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے. آنکھ میں دیدہ ہے، دیدے میں جو کالا ڈاٹ ہے دیکھنے کا ذریعہ وہی ہے، اس کے علاوہ پورا اس کی حفاظت کے لیے ہے، اس کے سپورٹ کے لیے ہے. تو سوئی کے نوک کے برابر کے دانے سے جب اتنی چیز کو دیکھ سکتا ہے، خدا نے کر دکھایا ہے، تو پوچھ رہا ہے کر سکتا ہے. خدا نے کر دکھایا ہے اور تو سوال کرتا ہے کہ کر سکتا ہے. یہاں پہ آگے چلو اندر سے کیسے پہچانے، اندر کیا؟ تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بتا ایک باغ کے باہر سے گزر رہا ہو، آگے کہنا کہ کیا خوبصورت بہت اچھی چیز. اگر گندے پانی کے کنارے سے تو گزرے تو آگے کہے کہ بدبو ہے. امام نے فرمایا کہ کیا تو، توجہ فرمائے، کیا تو اندر گیا تھا، باغ کے اندر گیا کہ نہیں مولا؟ پھر کیسے سمجھ گیا کہ اندر خوشبو ہے؟ کہا کہ مولا جو اندر تھا تو وہی باہر آئی. تو امام نے فرمایا کہ نیکیوں کی بھی بو ہوتی ہے، برائیوں کی بدبو ہوتی ہے. جب انسان اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سے بو آ رہی ہے، خوشبو، تو لکھ دیتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا. اگر برائی کا ارادہ کرے تو بدبو آتی ہے. تو اندر جو ہے وہی باہر آئے گا. نشانی ہے. تو ہم 40 دن یہاں پر رہے، 40 دن. کل ہم نے مجلس میں کہا تھا کہ جابر کوفے والے نہیں آئے لیکن جابر آ گئے. جو نشانیاں بتائی گئی ہیں جناب صفوان جمال کے حوالے سے مختصر نشانیاں جو بتائی گئی، یزیدیت کی نشانی یہ ہے، امام نے فرمایا یزیدیت کی نشانی یہ ہے وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا. امام حسین کے مقابل جتنے آئے تھے سب کے سب وہ لوگ تھے جن کی آنکھوں پر دنیا نے پردہ ڈال دیا. وہ لوگ کوئی چیز نہیں دیکھتے. ایک روایت خوبصورت روایت والا کہنا کیا اس امام کی، ارفض الدنیا، اگر دنیا تمہارے ہاتھ میں آئے تو دنیا کو پھیر دو، ہاتھ میں نہ پکڑو. ان حب الدنیا یعمی ویصم ویبکم ویدل العباد. اگر تم دنیا کو پکڑو گے تو 4 نقصان تمہیں اٹھانے پڑیں گے. بہرے ہو جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے، گونگے ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. اندھے، بہرے، گونگے، ذلیل. دنیا کو اگر اٹھا لیں، دنیا کو پکڑ لیں، دنیا کی محبت اختیار کر لیں، اگر مقصد سمجھ کر، وسیلہ سمجھ کر نہیں. ایک مرتبہ دنیا کو وسیلہ سمجھ کے اپنایا جاتا ہے، ایک مرتبہ ہدف سمجھ کر اپنایا جائے تو انسان کی ذلت ہے. وسیلہ سمجھ کر اپنایا جائے تو انسان کو ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ بغیر دنیا کے انسان آخرت تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ 4 چیزیں امام نے بتائی. تو یہاں پر جناب صفوان جمال کی جو زندگی ہے اس میں ایک چیز کی حسینیت اور حسینی ہونے کی پہچان جو صفوان جمال میں تھی، دنیا کی محبت صفوان جمال کے پاس نہیں. اس کی نشانی کیا ہے؟ بس ایک واقعہ اور یہ مطلب، اور انشاءاللہ آپ کی زمانہ 7ویں امام کا زمانہ، 6ٹھے امام کا زمانہ، 5ویں امام کا زمانہ. 3 اماموں کا زمانہ جناب صفوان بن جمال کو نصیب ہوا. بہت بڑا پیسے والا تھا، بہت بڑا پیسے والا تھا. 700 اونٹ اس کے پاس تھے جو رینٹ پہ دیا جاتا تھا. اور اس زمانے کی ایک اونٹ اس زمانے کی ہائی کلاس گاڑی کے برابر.
700 گاڑیاں کسی کے پاس ہوں دنیا کہے گی کہ بھائی بہت بڑا پیسہ ہے. لیکن یہی صفوان جمال امام کا صحابی تھا. کہتے ہیں کہ انسان روایت میں ہے کہ ہر چیز کی بلا اور مصیبت ہے. دولت کی مصیبت یہ ہے کہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. دولت کی مصیبت یہ ہے کہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. صفوان جمال اتنا بڑا مالدار ہونے کے باوجود بھی اتنا نیک انسان تھا اور اماموں کے اتنا قریب تھا. 130 سال مولا کائنات کے دفن ہونے کے بعد دنیا کو کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ مولا کی خبر کہاں ہے. 130 سال صرف اماموں کو معلوم تھا. اور امام جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ راز رکھنے والا ہے ان کو بتاتے تھے ان میں سے صفوان جمال ہے. صفوان جمال کو مولا کائنات کی خبر کا اس وقت پتا تھا جب مشمشی نہیں تھی. یہ صفوان جمال چھٹے امام مدینے میں تھے. بارش کی وجہ سے امام کی قبر کے اوپر کی مٹی چلی گئی تو امام نے خط لکھا صفوان جمال کو, جمال جاؤ قبر تعمیر کرو. مولا کائنات کی قبر تعمیر کرو. یہ صفوان جمال ساتویں امام کے زمانے میں جس کو زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ 5ویں امام کے پاس گئے تو امام نے زیارت عاشورہ سکھائی. چھٹے امام کے پاس آئے تو امام نے زیارت اربعین سکھائی اور مختلف کام لیتے تھے جابر سے, صفوان سے. ایک دن صفوان نے آگے چھٹے امام سے فرمایا کہ مولا میں اپنے عقیدے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں. اللہ اکبر. مولا نماز کی تصحیح کرانا آسان ہے لیکن نماز کی تصحیح اوپری چیز ہے. کلمہ پڑھو بھائی, کلمہ پڑھ لے گا آدمی تو پتہ چل جائے گا. اس لیے کہتے ہیں ایمان اور اسلام میں فرق بہت بڑا ہے. ٹوپی پہننا اسلام ہے, ٹوپی اسلام, داڑھی اسلام, کرتا پائجامہ اسلام. ایمان اندر کی بات ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی. ایمان وہ چیز ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے. اس لیے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا خدا نے کہ اسلام پر جنت دوں گا, بلکہ ہر جگہ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان پر جنت دوں گا. ورنہ ٹوپی سب پہن سکتے ہیں, داڑھی سب کر سکتے ہیں. تو امام نے اس نے کہا کہ مولا میرے عقیدہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عقیدے کی بات اندر کی بات ہے اور امام اندر کی بات جانتے ہیں, اس میں کسی کو شک نہیں. امام اندر کی بات جانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَأَنَّ عَمِيكُمْ عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ. رسول کے بعد علی امیر المؤمنین ہے اور لوگوں کے لیے امام ہے. جیسے ہی یہاں صفوان پہنچے تو امام نے فرمایا رحمک اللہ یا صفوان. صفوان خدا تم پر رحمت نازل کرے, تم پر رحمت نازل کرے. توحید کی گواہی دی تو رسول پیغام نے جنانی کہا. نبوت کی گواہی دی تو امام نے جنانی کہا. جب امامت کی گواہی دی تو امام نے کہا رحمک اللہ یا صفوان. صفوان خدا تم پر رحم کرے مولا. کیوں؟ کہا کہ نبوت امامت کے بغیر ناقص ہے, مقصد سے پہنچنے والی چیز نہیں ہے. تو بیکار چیز پر کسی کو انسان کو داد نہیں دی جاتی. جب فائدہ مند چیز آدمی لے اس وقت داد دی جاتی ہے. پھر کہا کہ مولا کائنات کے بعد امام حسن امام ہے رحمک اللہ. اس کے بعد امام حسین امام رحمک اللہ. اس کے بعد امام زین العابدین رحمک اللہ. اس کے بعد امام آپ امام محمد باقر کا رحمک اللہ. اس کے بعد آپ امام ہیں. تو امام نے فرمایا رحمک اللہ یا صفوان. صفوان تم دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب. یہ صفوان جس نے اپنا عقیدہ پیش کیا. ساتویں امام کی خدمت میں ہے. ساتویں امام کے زمانے میں جو دنیا کی محبت نہیں تھی اور علامت ہے انسان کے لیے, بس یہ واقعہ آپ کی خدمت میں. صفوان امام سے ملاقات کے لیے دستک دیا, دروازہ کھولا تو امام نے فرمایا اے صفوان کل شیء لک حسن الا واحد. صفوان تیری پوری زندگی ہمیں پسند ہے, ایک کام پسند ہے. تیری پوری زندگی سے
ایک کام ہمیں پسند ہے، جس صفوان کے عقیدے کی تائید امام نے دی تھی، جس صفوان کو مولا کائنات کی قبر کا پتہ امام نے دیا تھا، جس صفوان کو امام نے قبر مولا کائنات کی تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، ڈر گیا صفوان، کہا مولا کیا ہو گیا، میرے زندگی کا کیا کام بڑھانا لگا آ گیا آپ کو؟ امام نے فرمایا صفوان تو نے ہارون کو اپنے اونٹے اجارے پہ دیا، ہارون حج کو جانا چاہ رہا تھا طفے سے، صفوان طفے میں رہتے تھے بغداد سے، آگے کہا کہ مجھے 700 اونٹ چاہیے سامان لے جانے کے لیے، کرایہ چاہیے، کرایہ دے دے، کہا کہ ٹھیک ہے لے جائے۔ امام نے کہا کہ تو نے ہارون کو دیا، ہارون کو اجارے پہ دیا، کہا کہ مولا میں نے 3-4 چیزوں کو دیکھ دیا، کہا کیا کیا کیا؟ کہ پہلی بات یہ کہ میں خود نہیں جاؤں گا، ورنہ جتنے بھی قافلے جاتے ہیں میں خود جاتا ہوں، میں اس برے انسان کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ دوسرا حج کے لیے جا رہا ہے، گھومنے یا پھرنے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر میں نے اجارے پہ منظور کر لیا کہ ہاں اجارہ دے دوں گا۔ تو امام نے فرمایا صفوان یہ بتا تو نے پیسہ دیا کرائے گا؟ کہا نہیں۔ اب پیسہ کب بات کی گئی ہے واپسی پہ، تو واپسی پر جب اس کا پیسہ لینے کی بات کر رہا ہے اور اس نے شرط رکھنی ہے کہ تیرے دل کے کسی کونے میں یہ بات نہیں ہے کہ صحیح سلامت ہارون آ جائے تاکہ میرے اونٹ بھی آ جائے اور پیسہ بھی آ جائے، تو کہا اپنا رسول اللہ بے شک میرے دل میں یہ بات ہے کہ صحیح سالم ہارون آ جائے تو میرے اونٹ بھی صحیح سالم آ جائے، میرا پیسہ بھی صحیح سالم آ جائے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہاں اے صفوان تیرے دل میں یہ جو بات آ گئی ہے کہ ہارون زندہ ہو، یہی کام ہمیں پسند نہیں ہے۔ ظالم کے جینے کی دعا کرنا بھی ظلم ہے صفوان۔ صفوان صرف ظلم کرنا ظلم نہیں ہے بلکہ ظالم کے جینے کی دعا کرنا بھی ظلم ہے۔ اب تو ظالموں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مولا اسی بات ہے باہر نکلا حراج کر دیا کہ کتنے میرے اونٹ ہیں میں بیچ رہا ہوں، 700 اونٹوں کو ایک رات میں بیچ دیا، صبح ہارون نے آدمی کو بھیجا جاؤ اونٹ لے کر آؤ، تو صفوان نے کہا کہ دیکھو پورا گھر خالی ہے، اونٹ بھی نہیں، کیا ہو گئے؟ کہا کہ کل رات میں بہت سوچا، بوڑھا ہو گیا، ان کو دیکھنے کے میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نے بیچ دیا۔ تو ہارون نے کہا کہ نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، کہیں سے تم کو حکم ملا ہے۔ اللہ اکبر، امام کے چاہنے والے کو کام ایسا کرے کہ دشمن بھی پہچان لے کہ وہاں سے یہ بہت بڑا انسان کی زندگی کا کارنامہ ہے۔ کوفے والوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب ابن زیاد حسین کی شکل اختیار کر کے آیا تو کوفے والے جو دل میں حسین کی محبت کا ادعا کر رہے تھے، ابن زیاد کو حسین سمجھ بیٹھے، یا اپنا رسول اللہ آ جائے، اندر آ جائے، نعرہ صلوات چل رہی تھی۔ جب گھر پہنچے، دربار پہنچا، نقاب الٹا تو پتا چلا یہ تو ابن زیاد ہے۔ تو آدمی کو دو چیزوں میں دھوکے کھانے سے بچنا چاہیے، ایک غیر کو دیکھ کے اپنا نہ سمجھے، اس لیے کہ پہچان چہرے اور قد سے نہیں ہوتی ہے، پہچان کردار اور رفتار سے ہوتی ہے۔ یہ دشمن زندگی ایسے کرے کہ دشمن بھی پہچان لے جس کو کہیں سے حکم ملا ہے۔ صفوان نے کہا کہ ہاں بے شک مولا کا حکم ملا ہے تو جو بھی کر لے میں نے نہیں دینا، میں نے بیچ دی۔ یہ محبت اگر دنیا کی نکلے تب اربعین کی زیارت دی جاتی ہے۔ یہ زیارت تم کس قابل ہو گئے ہو کہ کربلا کا ایک حصہ بن جاؤ؟ قیامت تک صفوان جب تک دنیا رہے گی، اربعین رہے گی، تو تمہارے طفیل یہ زیارت پڑھی جائے گی۔ تم اس لائق ہو گئے ہو اس لیے کہ وہ کام تم نے کر دیا ہے۔ حسین بن علی کربلا میں چاہتے تھے، حسین چاہتے تھے کہ دنیا کے محبت لوگوں کے دلوں سے چلی جائے۔ اللہ اکبر، ڈر بہت ہوتا ہے انسان کو، مختلف چیزوں کا ڈر ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جب مدینے سے نکلے کربلا کے ارادے سے اربعین کے لیے، جابر اندھے گئے،
نابینا تھے، مدینے سے کوفے تک تنہا آئے جابر۔ کوفے میں آ کر عطیہ اوفی سے کہا کہ عطیہ اوفی مجھے کربلا لے چلو۔ عطیہ اوفی کا ساتھ ہاتھ پکڑ کے جابر چلے تو جابر لاکھ دشمن کا پہرا کوفے میں اس زمانے میں کربلا کے بعد ہے، ابھی قافلہ شام کے لیے نکلا ہے، شام سے واپس آ رہا ہے، ابن زیاد کا بول بالا ہے کوفے میں۔ اس کوفے کے ماحول میں بھی جابر آئے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کربلا پہنچے۔ عجیب زیارت کی جابر میں، عجیب زیارت کی جابر میں۔ جب کربلا پہنچے تو عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ جابر نے کہا کہ عطیہ پہلے مجھے فرات کنارے لے جاؤ۔ فرات کنارے پہنچے، غسل کیا، جابر نے غسل کیا۔ آج کے اعمال میں سے مستحب عمل غسل روز اربعین ہے۔ زیارت اربعین کربلا پہنچنے کی سنت جابر نے ڈالی۔ جابر نے غسل کیا تو اماموں کو پسند آیا کہ ہم بھی غسل کریں، اربعین کا غسل کرو۔ غسل کیا جابر نے، کپڑے بدلے، کہا عطیہ اوفی کچھ تمہارے پاس عطر وغیرہ ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس ایک خاص خوشبودار، کہا کہ لاؤ میرے بدن کا لگا۔ چلے عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ جابر آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلے۔ ہم نے اس سے پہلے اس مجلس میں کہہ دیا ہے کسی بھی امام کی زیارت کو جائیں تو یہی سنت اور ادب ہے کہ جلدی نہ کریں جانے میں، بلکہ آدمی سکون سے جائے، سوچ سوچ کر آرام آرام سے قدم اٹھائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آیت اللہ بہتر ہے، خوبصورت جملہ ہے، ہماری زندگی میں چاہیے اس کو اپنائیں۔ کہا کہ انہوں نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں، توجہ فرمائیں، انہوں نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ سوچ کر جائیں کہ ہم اپنے حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ صحیح ظاہر ہیں جو یہ سوچ کر جائیں کہ ہم حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ ورنہ اگر کہہ دیں کہ حسین اس دنیا میں نہیں ہے، ہم قبر کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، حسین کو دیکھنے کے لیے کربلا جانا ہے، حسین سے پوچھنے کے لیے اور ماننے کے لیے۔ تو جابر آہستہ آہستہ سے چلے، جب آہستہ آہستہ سے چلے، زبان پر جا رہے ہیں، قبر کے پاس زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، ذکر خدا، یعنی جابر بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدایا میں تیرا نام لے رہا ہوں اس کے صدقے میں، اس کی قربانی تھی جو آج جس نے تیرے نام کو واقع کیا۔ جا رہے ہیں قبر کے پاس، زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جیسے نزدیک پہنچے عطیہ اوفی سے جابر نے کہا کہ عطیہ میرے ہاتھ کو قبر امام حسین سے، میری آنکھ نہیں نظر آ رہی، قبر امام حسین سے۔ جابر کہتے ہیں عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر امام حسین پر ہاتھ رکھا، جابر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جیسے ہی قبر پہ جابر نے ہاتھ رکھا بے ہوش، کچھ نہیں کہا جابر، کچھ نہیں کہا، بے ہوش۔ میں نے پانی چھڑکا، یا سیدی یا مولا کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو جیسے پانی چھڑکا تو 3 مرتبہ بلند آواز سے جابر نے کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہ 3 جملے کہنے کے بعد 3 مرتبہ مولا حسین کو پکارنے کے بعد جابر نے کہا کہ حبیب لا یجیب حبیبا، حسین دوست کا جواب نہیں دیتا، میں تجھے سلام کر رہا ہوں، مجھے جواب نہیں دیتا۔ جابر نے پھر خود جواب دے دیا، حسین تو کیسے جواب دے گا؟ تیری گردن کٹ گئی، تیرا بدن قبر میں، تیرا سر شام کے راستے میں، حسین تو کیسے جواب دے؟ تو کیسے جواب دے؟ جابر قبر پہ بیٹھے ہوئے، اسی اسنا میں جابر نے دیکھا کہ کاروان آ رہا ہے۔ جب پتا چلا کہ یہ چوتھے امام کا کاروان ہے تو چوتھے امام نے فرمایا کہ جابر مہربانی کرو کچھ دور چلے جاؤ، کچھ دور چلے جاؤ، میری پھوپھیاں میری بہنیں قبر حسین پر آنے والی ہیں۔ اللہ اکبر، جو جاؤ شمشم خاندان اہل بیت کا تھا وہ واپس آ چکا تھا۔ جیسے ہی سید سجاد نے جابر سے کہا ہوگا تو زینب نے عباس کی قبر کو دیکھ کر فرمایا ہوگا عباس
صلی اللہ. دو منظر عجیب ہے کربلا کے. جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تھی، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں جناب زینب کو لینے کے بعد اپنے چہرے کو جناب زینب کے چہرے پر رکھ کے آنسو بہانا شروع کیا. فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں کربلا کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں. زینب پر قیامت کی مصیبتیں ٹوٹنے والی ہیں اور کربلا میں زینب پر قیامت مصیبتوں کی انتہا ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہاں پر ایک جملہ آپ نے دیکھا سنا کہ جب زینب کربلا سے جا رہی تھی تو امام حسین کے جنازے پر پہنچ کے جملہ کہا تھا، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ جب ان کے نزدیک پہنچا تھا، روایت کے جملے ہیں کہ اہل بیت نے اونٹوں کو بٹھا کر اترنے تک کی فرصت نہیں کی. بیویاں اونٹوں سے گر گئی، اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا بیویوں نے. جناب زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ قبر امام حسین پر ریلتی ہوئی گئی زینب، قبر حسین پر آ گئی. عجب کہیں زینب نے کہا ہو کہ حسین، میں تازیانوں کے نشان نہیں دکھانے آئی ہوں، میں کرسس کے نشان نہیں دکھانے آئی ہوں. حسین بھیا مجھے معاف کر دینا، تو نے جان سے تو امانت مجھے دی تھی. سکینہ زندہ شام میں لے گئی. بھیا میں دل بچا کے آئی ہوں، میں وعدہ پورا کر کے آئی ہوں. زینب اپنے حسین پر رونے کے بعد امام سجاد سے فرمایا، بیٹا سجاد، بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ مجھے عباس کی قبر دکھاؤ. تو امام سجاد نے جناب زینب کو جناب عباس کی قبر پہ پہنچایا. زینب نے قبر کو دیکھا، کہا عباس کی قبر نہیں ہو سکتی سجاد، یہ عباس کی قبر ہے جو چھوٹی لگ رہی ہے. تو جناب امام سجاد نے فرمایا، میں چچا عباس کی قبر ہے، قانون کی کافر کی وجہ سے عباس کا جنازے کا عالم یہ ہو گیا تھا. جب میں دفن کرنے آیا تو عباس کا لاشا ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا. میں نے کٹری باندھی اور عباس کو قبر میں رکھ دیا. زینب قبر پہ ہاتھ رکھی، عباس میں تیرے بغیر کوفہ گئی، عباس میں شام گئی، عباس میں بازار گئی، عباس تم نہیں تھے. عباس نے کہا بہن میں تھا، لیکن میری جان گوارا نہیں کر رہی کہ حل تیرے ولی منتخب خون حسین حضرت امام زمانہ کا ظہور ہے. پروردگارا